ایک عیسائی عورت کا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں ایک بابا جی برتن دھوتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا۔ ان کا بیٹا ہمیشہ بیمار رہتا تھا، لہذا وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ وہ عیسائی عورت کہتی ہیں، ایک دفعہ بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میم صاحبہ مجھے 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا، بابا جی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے، میڈم صاحبہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے لیکن بیٹے کا مشکل ہے۔ کہتی ہیں، میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ کہتی ہیں، 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گاؤں گئے تو راستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا تعزیت کریں گے۔ ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کائنات اجڑ گئی۔ کن لفظوں سے ہم اس کی تعزیت کریں گے، کیا کہیں گے؟ جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا، کچھ لوگ اس کے قریب تھے۔ ہم نے جا کر کہا، بابا جی آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں؟ ایک ہی بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دیں؟ اس بابا جی نے آنکھیں کھولیں، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگا، بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو؟ میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا نہیں لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا ہے۔ میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لیں۔ کہنے لگا، نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں۔ میں انشاءاللہ تعالی 2-3 دن کے بعد کام پر آ جاؤں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ بابا جی کام پر آ گئے۔ اللہ کی قدرت کہ ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے، وہ پھر آیا اور کہنے لگا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی۔ میں نے کہا، خیریت ہے؟ کہنے لگے، میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتی ہیں، میں اب تڑپ گئی، عیسائی ہو کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، گھر کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتی ہیں، پھر 2-3 دن کے بعد ہم تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ میں قریب گئی اور کہا، بابا جی اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ بابا جی نے پھر آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہا ہوا۔ میں انشاءاللہ تعالی 2-4 دن کے بعد کام پر آؤں گا۔ یہ میرا 3-4 سال کا پوتا ہے، ابھی ابھی سکول میں داخل ہوا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ یہ میرے ساتھ اوپر والے کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں، یہ بھی وہیں رہے گا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ کبھی کبھی میں چھت پر جا کر دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کر آتا اور دن کو واپس لے کر آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا جہاں دادا پوتا رہتے تھے۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی، ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا
اور جب ہم اسپتال کی طرف گئے تو اسپتال بعد میں آئی۔ جناب اسرائیل علیہ السلام پہلے آ گئے اور وہ گود میں ہی دم توڑ گیا۔ دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، پھر اس نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے قبر کھودی، اسے دفنایا اور مٹی ڈال کر کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس سون آئی میرے دکھ وچ راضی، پھر سکھ نو چولے لاواں۔ کہتی ہیں اس نے مٹی ڈالی اور جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازو سے تھام کر ہوٹل کے قریب لائی۔ میں نے اس سے کہا کہ بابا جی تو ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے یوں ہاتھ رکھے اور یوں آنسو چھٹک دیے اور کہنے لگا، میڈم کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان ہوں گا، میں تو پکا ہوا پھل ہوں۔ تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے، یہ کیفیت کیسے ملتی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، تو نے لینی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگا، تو بھی گنبد خضرا والے نبی کا کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے سکون عطا کر دے گا۔ اس کے بعد وہ عیسائی خاتون اور اس کا شوہر دونوں مسلمان ہو گئے۔ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے کے واسطے آپ آ گئے چراغ جلانے کے واسطے۔ کیا صعوبتیں نہ اٹھائیں حضور نے اللہ کا پیغام سنانے کے واسطے۔ ایک اہتمام خلوت نور آفریں ہو بندوں کو اپنے رب سے ملانے کے واسطے۔ آخر در نبی پر جگہ مل گئی مجھے، کب سے بھٹک رہا تھا ٹھکانے کے واسطے۔